سورة الصف مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. آج ہم اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے اللہ کے کلام کی سورۃ الصف کو شروع کر رہے ہیں. یہ سورت کا نام سورۃ الصف ہے اور اس کی چوتھی آیت میں، اس سورت کی چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ صف کا تذکرہ فرمایا ہے. اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الصف. یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہے اور 108 صورتیں اس سے پہلے نازل ہوئی، یعنی نزول کے اعتبار سے اس سورت کا 109واں نمبر ہے اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا 61واں نمبر ہے. اس سورت کی 14 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں. اور اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ کافروں کے ساتھ نہ تو دوستی لگانی ہے بلکہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ لڑائی کرنی ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبح للہ. سبح پاکی بیان کرتا ہے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ما جو مخلوق فی السماوات آسمانوں میں جو بھی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے. ہم آسمان پر کس مخلوق کو جانتے ہیں؟ ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ آسمان پر فرشتے رہتے ہیں. فرشتوں کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور جن کو ہم نہیں جانتے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. اور فرمایا وما، اور جو مخلوق فی الارض زمین میں، جو مخلوق زمین میں ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے. زمین میں کون سی مخلوقات ہیں؟ انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، شجر ہے، حجر ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں. یہ ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر کمزوری سے پاک ہے. اور سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ ہر چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے. فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے. وہ تسبیح کس کی بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تسبیحات کو سمجھتے ہیں کہ کون میری تسبیح کیسے بیان کر رہا ہے، کون میری پاکی کس طرح بیان کر رہا ہے. ہاں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ بھائی ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیحات میں مصروف رہتی ہیں، تو وہ ایسے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہوا، اور وہ العزیز غلبے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے. وہ غلبے والا ہے، ہر چیز اسی کے کنٹرول میں ہے، وہ حکمت والا ہے.
اس نے اپنی حکمت سے ہر کسی کو الگ الگ شکلوں اور صورتیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، ہر انسان کو الگ شکل اور صورت عطا کی اور بڑی خوبصورت شکل عطا کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی شان والی اور بڑی عظمت والی ہے، تو اس عظمت والی شان والی ذات کے احکامات کو ماننا ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کو مانیں، اور اللہ نے جو احکامات ہمیں عطا کیے ہیں ان احکامات میں سے ایک حکم جہاد کا بھی ہے۔ اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم جہاد کا ہے، اور یہی یعنی جہاد ہی اس صورت کا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جہاد کو ہی بیان کیا، یعنی اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ جہاد۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کیا تھی کہ اگر ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ سب سے افضل عمل یہ ہے، یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں ان میں ہمیں سب سے محبوب عمل کا پتہ چل جائے تو ہم اللہ کے محبوب عمل کو ضرور کریں۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جانا یاد ہی نہ رہا کہ ہم اللہ کے محبوب کے پاس جائیں اور ان سے جا کر عرض کریں اے اللہ کے محبوب، اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ جب پوچھتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتلا دیتے، لیکن کہتے ہیں ہمیں ہمارے ذہن میں نہیں یہ بات آئی۔ اب ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طریقے سے اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ میرے ساتھی آپس میں بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بلوایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم آپس میں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب جی ہاں ہم تو یہ باتیں کر رہے تھے۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے سورۃ الصف تلاوت فرمائی، اور اس تلاوت میں ان کے سوال کا جواب بھی ان کو مل گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نزدیک جو سب سے محبوب عمل ہے وہ جہاد ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے فرض ہونے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ اگر ہمیں احب الاعمال عمل کا علم ہو جائے تو ہم اس کو ضرور کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو یہ بتلا دیا، اس امت کو بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ایمان ہے جس کے اندر شک نہ ہو، اور کافروں کے ساتھ جہاد کرنا۔ تو اب جب جہاد فرض ہو گیا، تو اس کے بعد بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کو گراں سمجھا، ان کو یہ بات اچھی نہ لگی، اور طبی طور پر ایسا ہو جائے تو یہ ایمان کے منافی بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ حکم پہلی مرتبہ نازل ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ پہلے تو کہتے تھے کہ ایسا ہو جائے، لیکن بعد میں جب یہ حکم نازل ہوا تو پھر انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ اچھا نہ سمجھنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہاں پر کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین، اے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو، لما کیوں، تقولون تم کہتے ہو، ما جو، لا تفعلون تم کرتے نہیں، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو۔ کابورا بہت بڑی، مقتن ناراضگی ہے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان یہ کہ تقولو تم کہو، ما لا تفعلون جو تم نہیں کرتے۔ یعنی اس سے پہلے تمہارے دلوں کے اندر یہ بات تھی کہ ہمیں احب الاعمال عمل کا علم ہو جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے احب الاعمال عمل بتلا دیا تو تم نے اسے
ग्रह समझना शुरू कर दिया। पहले तो तुम ये बातें करते थे हमें इस बात का इल्म हो जाए तो हम उस अमल को ज़रूर करेंगे। तो ऐसा करना काबुरा मक़तन इंदल्लाहि, अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी नाराज़गी की बात है कि तुम जो बात कहो वो खुद उसको ना करो। अब देखिए इसमें मुफस्सिरीन कराम रहमतुल्लाह अलैह ये भी फरमाते हैं, इसका ये मतलब भी निकालते हैं कि आदमी जो है जो वाइज हो उसको चाहिए कि खुद भी अमल करे। अगर वो खुद अमल नहीं करता तो वो किसी को वाज ना करे, नसीहत ही ना करे। तो उनका ये इस्तदलाल ठीक नहीं है, उनका ये इस्तदलाल ठीक नहीं है, क्योंकि इंसान की जिम्मे दो चीज़ें हैं, खुद भी अमल करे और दूसरों को भी अमल के लिए तैयार करे। और ये दो फरीज़े हैं, अगर एक फरीज़ा नहीं कर सकता तो कम से कम दूसरे फरीज़े का ख्याल तो रखना चाहिए। अगर खुद अमल नहीं कर रहा फिर भी उसको चाहिए कि दूसरे को वाज ज़रूर करता रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, क्यों तुम कहते हो माँ जो तुम ला तफ़अलून नहीं करते। इसके बारे में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि मेराज की रात जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर तशरीफ़ फरमा हुए तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में देखा कि एक कौम ऐसी है कि जिनके होंठों को लोहे की कैंचियों से काटा जा रहा है, लोहे की कैंचियों से काटा जाता है, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, खून उनका निकलता है, फिर उनको ठीक कर दिया जाता है, फिर काटा जाता है, फिर ठीक कर दिया जाता है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राईल ये कैसा मंजर है, ये कौन लोग हैं? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, अल्लाह के महबूब ये आपकी उम्मत के वाइज और ख़तीब लोग हैं जो खुद तो दूसरों को हुक्म देते थे ये काम करो, लेकिन खुद इस पर अमल नहीं करते थे। तो फरमाया कि वाज सही वाइज वो है जो खुद भी अमल करता है और दूसरों को अमल की तरगीब भी देता है। तो इसलिए सबको सही वाइज होना चाहिए कि मैं खुद भी इस पर अमल करूँगा और लोगों को भी इसके लिए तरगीब दूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कबुरा मक़तन, बहुत बड़ी नाराज़गी है इंदल्लाहि, अल्लाह ताला के यहाँ, अन तक़ूलू ये कि तुम कहो मा ला तफ़अलून जो तुम नहीं करते। अब अगर वो कहता है, वाज तो करता है लेकिन खुद अमल नहीं करता तो इसकी पकड़ अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ होगी, इसकी गिरफ्त अल्लाह के यहाँ होगी। हमें नहीं ये बात करनी चाहिए कि खुद तो अमल करता नहीं है कि सन बढ़िया सीधा कर दो, मैं नहीं। वो एक फरीज़ा तो दो फरीज़े उसके ज़िम्मे हैं कि खुद भी अमल करना और दूसरों को अमल के लिए तैयार भी करना। अगर वो खुद अमल नहीं करता है या वो वाज करता है और खुद जो वो कहता है उस पर पूरा नहीं उतर रहा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़रूर गिरफ्त फरमाएंगे। और उन्हीं लोगों की गिरफ्त आका अलैहिस्सलाम ने बतलाई कि मेराज की रात उन लोगों के होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुआफ़ फरमाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला युहिब्बु पसंद करता है, मोहब्बत करता है, अल्लज़ीना उन लोगों से युक़ातिलूना जो लड़ते हैं फ़ी सबीलिही उसके रास्ते में, सफ़न सफ़ों में, कअन्नहुम गोया कि वो बुनियानुन एक दीवार है, मरसूस सीसा पिलाई हुई, सीसा पिलाई हुई दीवार, ऐसी दीवार जो मुस्तहकम होती है और मजबूत होती है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों से रज़ामंदगी और मोहब्बत का इजहार फरमाया है जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में सफ़ बांध कर जिहाद करते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को देखकर अल्लाह तबारक व तआला न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ रज़ामंदगी और मोहब्बत का इजहार भी फरमाते हैं। उनमें से पहले नंबर पर वो जो रात के वक़्त उठते हैं और उठकर नमाज अदा करते हैं, आधी रात को उठते हैं और तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। दूसरा फरमाया कि वो लोग जो नमाज के लिए सफ़ बांधते हैं, और तीसरा वो लोग जो मैदान जंग में
صف باندھ کر کھڑے ہوتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے ہی محبوب لوگ ہیں۔ اور دوسرا حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 2 مواقع صفوں والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے ایک نماز کے اندر جو صف باندھی جاتی ہے، اور دوسری صف جو جہاد کے اندر باندھی جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صف کو بھی خود سیدھا کیا کرتے تھے جو صف نماز کے اندر باندھی جاتی تھی۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز کے لیے صف میں کھڑے ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی صف کو خود سیدھا کیا کرتے تھے، اور دوسری وہ صف جو جہاد کے اندر باندھی جاتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی خود سیدھا کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں احب الاعمال میں سے بڑا ہی محبوب عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا جو ابھی ہم نے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے راستے میں نکلنے والا بنائیں، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کرنے والا بنائیں۔ جہاد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم میدان جنگ میں چلے جائیں اور وہاں پر ہی جہاد کریں، جہاد کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کا اپنی زبان سے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہاد کی جتنی بھی قسمیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری قسموں پر پورا اترنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔